خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی چھٹی مروجہ جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو زبان سے جھوٹ بولنا، ایک ہے لکھ کر جھوٹ بولنا، ایک ہے جھوٹی سفارش کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اب ایک آدمی انسان اپنے عمل سے جھوٹ ثابت کرتا ہے، یعنی اپنے عمل سے بسا اوقات ایسی چیز اس کے جسم سے صادر ہوتی ہے، اس کے وجود سے ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ بڑی آسان مثال، مثلا ایک آدمی ہے، وہ غریب ہے لیکن وہ ایسا لباس پہنتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں گے بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اپنا انداز ایسا اختیار کرتا ہے کہ دیکھنے والے کہیں بڑا صاحب حیثیت قسم کا آدمی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، اس کو ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی غریب ہے، امیر ہے، تو وہ پھٹے پرانے لباس پہن کر وہ اپنی حالت سے غربت ظاہر کرے کہ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے کہ بھئی اللہ پاک نے آپ کو جو نعمت دی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جو اپنے بندے کو نعمت دیتے ہیں اس کا اثر اس کے اوپر دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے، اس مال کا اظہار، اس مال کی جو نعمت ہے اس کو اپنے اوپر استعمال کرو، بلکہ اچھے کپڑے پہننے کے بجائے پرانے کپڑے پہن کر لوگوں میں یہ ثابت کر یہ تواضع ہے، یہ میں اپنے آپ کو غریب آدمی ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لگا دیتے ہیں جبکہ وہ سید ہوتے نہیں ہیں، بعض ڈاکٹر لگاتے ہیں، بعض پروفیسر لگاتے ہیں، بعض مولانا صاحب لگا دیتے ہیں جبکہ مولانا صاحب وہ ہوتے عالم ہوتے نہیں ہیں۔ تو اب اس طرح کے القابات، جھوٹے القابات اپنے ساتھ لگا کر اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا کہ میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، جبکہ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اب یہ القابات لگانا یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اب اسی طرح یہ عملی طور پر اپنے عمل سے، اظہار سے، القابات سے جھوٹا کام کرنا یہ بھی جھوٹ کی مروجہ اقسام میں سے آتا ہے۔ جس طرح ہمیں حکم ہے ہم زبان سے جھوٹ نہ بولے، ہمیں حکم ہے ہم لکھ کر جھوٹ نہ دیں، ہم اپنے کسی سفارش کے طریقے پر کسی کے بارے میں جھوٹے یعنی ایسے الفاظ بولنا جو اس کے اندر نہیں ہے یہ بولنا منع۔ اسی طرح ہمیں اپنے عمل سے جھوٹ کا اظہار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا، جس طرح اللہ نے رکھا، ہمیں اپنے آپ کو ویسے ہی رکھنے کا حکم ہے۔ ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر بھی نہیں رکھ سکتے اور اس حیثیت سے کم بھی نہیں رکھ سکتے۔ بڑھ چڑھ کے رکھیں گے وہ بھی جھوٹ ہوگا، اس حیثیت سے کم رکھیں گے تب بھی جھوٹ ہوگا۔ جو اللہ نے عہدہ دیا وہ عہدہ ہی بتانا، اللہ نے عہدہ کچھ اور دیا لوگوں کو کچھ اور بتانا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ القابات کچھ اور ہیں، لگائے ہوئے کچھ اور ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹ کی ان تمام مروجہ اقسام سے اپنے آپ کو بچا کر کے پاکیزہ زندگی گزارنا یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ مجھے آپ کو اسی میں نجات ملے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اپنی اولاد کو، اس لیے فرمایا بچوں کے سامنے بھی جھوٹے تذکرے نہیں کرنا، وہ بھی جھوٹ کو ہلکا سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بھی کہیں گے جی کوئی بات نہیں، ابو جھوٹ بول رہے ہیں، جی دادا جی جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں اس جھوٹ کی یعنی جو برائی ہے اس برائی کو اجاگر کرنا ہے، اس کو دلوں کے اندر بٹھانا ہے، تاکہ دیکھیں جب جھوٹ کو برائی ہمارے سامنے ہوگی، اس کا گناہ سامنے ہوگا، اس کا وبال سامنے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے پہ براہ راست لعنت بھیج رہے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر کے اندر بھی اس کو جھوٹا ماحول بنانے سے بچائیں گے۔ اس لیے ہر صورت کے اندر کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور جھوٹ کو آگے نہیں چلانا، سچ کی بات کرنی ہے، سچ کو پھیلانا، اسی کے اندر نجات ہے، اسی سے اللہ پاک خوش ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی